بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سر سید احمد خان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ یہ فرسٹ ایئر کی کتاب کا پہلا سبق ہے، تو سر سید احمد خان کا تعارف تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان، اس کا یہ جو پہلا جزو ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ یہ خطاب ہے، اور خطاب کی اگر تعریف کریں تو خطاب وہ سرکاری نام ہوتا ہے یا وہ نام ہوتا ہے جو کسی شخص کو اس کی علمی ادبی خدمات کے نتیجے میں حکومت وقت یا کسی حکومتی سرکاری ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ تو یہ سر کا جو اضافہ ہے احمد خان کے ساتھ، تو یہ خطاب ہے جو ان کو 1888 میں ملتا ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں ان کی پیدائش کے بارے میں۔ تو پیدائش ہے ان کی 17 اکتوبر 1817۔ اب یہ یہاں پہ آپ کو یہاں پر لکھا ہوا چھوٹی یہ کے ساتھ، اور اکثر جگہوں پر جو رائج ہے یا مستعمل ہم لکھتے ہیں حمزہ کے ساتھ۔ تو یہ گرامیٹیکل ایک پرابلم ہے اردو لسانیات میں، تو یہ حمزہ کے ساتھ لکھیں یا پھر چھوٹی یہ کے ساتھ، دونوں طرح استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس طرح لکھیں یا اس طرح آپ کی مرضی۔ پھر یہ جو 17 ہے، اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو 17 ہی ادا کریں۔ عموماً غلطی کرتے ہیں بہت سے لوگ، 17 پڑھا جاتا ہے، تو غلط ہے، 17 پڑھیں اس کو۔ 17 اکتوبر 1817 اور وفات ہے 1898۔ تو ان کی تھوڑی سی ولادت اور یہ تو ہو چکی ہے۔ ہاں، یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، پیدائش کی جگہ ولادت بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو سر سید احمد خان دلی میں پیدا ہوئے۔ اب پھر ایک اور چھوٹی سی چیز کی مختلف جگہوں پر دلی یا دلی لکھا ہوا ہے کے ساتھ یہاں پر آپ کو ہے لکھی ہوئی ملے گی، جیسے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں اس طرح آپ کو لکھا ہوا ملے گا دلی۔ تو بہرحال دلی ہو یا دلی ہو، یہ ایک ہی جگہ کا نام ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ دلی لکھا جاتا ہے یا بولا پڑھا جاتا ہے پنجابی، ہندی اور اردو کی زبانوں میں، اور یہ جو دلی ہے اس کو انگریزی میں دلی بولا اور لکھا جاتا ہے۔ دلی کو انگریزی میں دلی کہا جاتا ہے، پر اتنا خاص فرق نہیں ہے، ایک ہی بات ہے۔ اب سر سید احمد خان کے والد سید محمد متقی کو بادشاہ کے دربار میں بڑا اثر و رسوخ حاصل تھا، اور یہ جو بادشاہ تھا یہ محمد شاہ تھا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق انہوں نے قرآن مجید، عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ والدہ اور بڑے بھائی کے انتقال کے بعد ان کی زندگی پر مذہبی رنگ نمایاں ہو گیا، واضح ہو گیا۔ نمایاں ہونا اس کے معنی ہے واضح ہونا، اور انہوں نے فقہ، حدیث اور قرآن مجید کا از سر نو مطالعہ شروع کیا۔ اور یہ علوم شرعیہ کا علم ہے۔ فقہ، حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کا از سر نو، یہ 3 حروف ملے ہوئے ہیں، ایک ہے از سر نو، یعنی نئے سرے سے مطالعہ شروع کیا۔ تو یہ اس کے اوپر دیکھ لیں جی، یہ مطالعہ اس کی جو ٹھیک ادائیگی ہے اس طرح ہے، مطالعہ شروع کیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد، اور یہ وہی جنگ ہے جس کو انگریز ہے غدر کا نام بھی دیتے ہیں، اور مسلمانوں نے اس کو جنگ آزادی کہا ہے۔ عموماً اس کا جو نتیجہ ہوا ہے، یہ مسلمانوں کو مختلف مصائب کا، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس جنگ کے بعد۔ کیوں مسلمان اور ہندو مل کے انگریزوں کے خلاف لڑتے ہیں، اور بعد میں جو ہے ہندو انگریزوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جنگ کا سارا نزلہ، سارا ملبہ مسلمانوں پر گرتا ہے، اور مسلمانوں کو اس جنگ کا جو ہے مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اس جنگ میں 1857 کی جنگ آزادی کا وقت وہ بجنور میں تھے سر سید احمد خان۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تباہی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا، اور مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ اب یہ بیڑا پڑھتے ہیں، اس کی جو ادائیگی ہے یہ بیڑا ہے، بیڑا اٹھایا مسلمانوں کی اصلاح۔ پھر سر سید احمد خان نے اس جنگ کے بعد جو ہے مسلمانوں کے لیے مختلف تعلیمی اصلاحات کی۔ اخلاقی طور پر مسلمانوں کے لیے لکھا ایک رسالہ ہے جس کا نیچے نام آ رہا ہے تہذیب الاخلاق کے نام سے۔ تو یہ 1870 میں رسالہ نکالا، مختلف جو ہے تحریکیں چلائیں، اور کوشش کی کہ مسلمانوں کی مختلف میدانوں میں ان کی رہنمائی ہو، اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ تو یہ تھوڑا سا رہتا ہے، یہ اگلی جو ہے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔